ہم دل سے کرتے ہیں تو اس ذکر کی جب دل سے کرتے ہیں تو اس کے اثرات پورے جسم پر مرتب ہوتے ہیں اور ہمارے رگ و پے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اثر پیدا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ جو ذکر قلبی کرے گا، جو سالہ سال سے ہم بتا رہے ہیں اور آپ میں سے اکثر لوگوں نے لے رکھا ہے، انشاءاللہ میرے مرشد کامل کی یہ بشارت ہے. جو ذکر قلبی کرے گا اس کو یہ بشارت میرے مرشد کامل نے دی ہے کہ وہ جب وفات کرے گا اس کے زبان پر ہوگا اللہ 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 اللہ. یہ میرے نبی نے بھی بشارت دی ہے کہ جو ذکر کرتا رہے گا مرتے وقت اس کے زبان پر اللہ کا نام ہوگا، کلمہ شہادت ہوگا. یہ بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. ایسی سینکڑوں مثالیں سنی ہے کہ بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جب ان کے وفات کا ٹائم آیا تو ان کو اپنی دنیاوی کام یاد آئے، بھئی وہ حساب میرا، یہ حساب، وہ چیز. اور کچھ لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ ان کے منہ ان کے زبان سے بدشد الفاظ نکلے، لیکن ذکر والے کی وفات ہوئی، ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں. جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے زبان پر تھا اللہ اللہ اللہ. اس کی ذکر کی برکت سے جو لوگ کھڑے تھے وہ بھی اللہ کا نام لیتے رہے. تو ذکر کرنے والے پر یہ خدا کی طرف سے یہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کے ذکر کا اللہ تعالیٰ کے اسم ذات سرایت کر جاتا ہے اور اس کے دل کا حصہ بن جاتا ہے. اور یہ دل اس طرح زندہ ہوتی ہے کہ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق. وہ دل کبھی بھی نہیں مرتی. حضرت بختیار کاکی کی طرف یہ ان کے سامنے یہ شعر پڑھا گیا تھا، کسی قوال نے پڑھا تھا، اور یہ سن کر آپ کو وجد آ گئی تھی کہ وہ جس کے دل میں اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت آ چکی ہے، وہ عشق کا اثر پیدا ہو چکا ہے، وہ چنگاری روشن ہو چکی ہے، وہ فرماتے کبھی بھی وہ نہیں مرتا، وہ کبھی بھی نہیں مرتا. زبردست بر جرید عالم دوام ماں. وہ ہمیشہ اس کو اللہ تعالیٰ بقائیت سے نواز دیتا ہے. وہ خدا کی وصف ہے، وہ اپنے بندے کو بھی اس وصف میں سے کچھ حصہ عطا کرے تو یہ اس کا کمال ہے. تو اللہ والوں کے نام آج تک زندہ ہیں. حضرت قلندر شہباز سیون والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے نام آج تک زندہ ہیں. کتنے سو سال گزر گئے، یہ اللہ نے ان کو عظمت بخشی ہے. وہ بقا باللہ ہو گئے. وہ بقائیت اللہ نے اپنی اس صفات میں سے ان کو وہ حصہ بخشا ہے کہ آج تک ان کا نام زندہ ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں امیر لوگ آئے، انہوں نے بڑے بڑے محل بنائے ہوں گے، بڑے بڑے کام کیے ہوں گے اور بڑی جاگیریں بنائی ہوں گی، خزانے بھر دیے ہوں گے، لیکن آج ان کا نام کسی کو معلوم نہیں ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ خدا کی اس وصف سے آپ کو بھی حصہ ملے تو صبح بھی اللہ کے ذکر میں گزاریں اور شام بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں، اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان اپنے دل میں رکھیں، کیونکہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. اگر بدگمانی کرنی ہے تو اپنے نفس کے بارے میں کریں کہ بھائی میرا نفس بڑا سرکش ہے. اس کو جب بھی موقع ملے گا، ظاہری طور پر تو ہم وہ کہتے ہیں وہ شکل میں تو موسیٰ جیسے نظر آتے ہیں، لیکن اندر جو ہمارا ہے وہ ابلیس ہے. تو وہ ہمیں ضرور دھوکہ دیتا ہے اور دھوکہ دیتا رہتا ہے. تو اس سے ڈرنا چاہیے، اس پر کڑی نظر رکھنی چاہیے، اس کو ٹٹولنا چاہیے، اور لوگوں کے بارے میں سوچنا کہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، یہ اہل دل اہل ذکر کا کام ہی نہیں ہے. اچھا گمان رکھیں، کلمہ خیر کہیں، اچھا کلمہ کہیں، اور اس طرح کی نفرتیں پالنا یہ تو پہاڑ اٹھانا ہے اپنے سر پر. وہ کسی کے بارے میں اگر نفرت، بغض اور کینہ رکھا جائے. حضرت مرزا مظہر جان نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے مشائخ کے پیر ہیں، ان کا مزار دہلی میں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اپنے مریدین کو کہا، وہ نصیحت کرتے ہوئے، بھائی جس کسی کے دل میں کسی کے بارے میں بے رتی کے برابر بھی بغض اور کینہ ہے تو اس کی بیعت ختم ہے. آپ کے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ رتی کے برابر بھی کسی کے دل میں بغض اور کینہ ہے کسی کے بارے میں، اس کی بیعت ختم ہے. تو وہ لوگ حیران ہو گئے، اور ان لوگوں نے آپ نے فرمایا اگر ہے اس طرح تو پہلے اپنے بغض اور کینے کو دل سے نکالیں، پھر دوبارہ بیعت کریں، کیونکہ ان کی بیعت ہے ہی نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سلسلے سے وابستہ ہیں، ہم متعلق ہیں، ہم صحبت میں ہیں. آپ نے فرمایا اس کی بیعت ہی نہیں، وہ فیض سے محروم ہے.
تو لوگوں کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا اور پھر انہوں نے اپنے دل کو ٹٹولا اور اپنے آپ کو چیک کیا اور پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور کتنے